بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت دنوں کے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے، اور وہ بھی ظاہر ہے کہ کچھ تاریخ کی چیزیں تھیں جس کے اوپر بات کرنا بڑی ضروری ہے۔ اور کل پرسوں ایک ڈیولپمنٹ آئی جس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس یا تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ جنرل باجوہ جنرل فیض کے کہنے پہ جو ہے وہ لائی گئی تھی۔ اس میں مولانا یہ کیوں فیل کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں، ان کو اتنا غصہ کیوں ہے، ان کے اس بیان کا مقصد کیا ہے، کچھ حقائق بھی ہیں جن کے اوپر بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ اور آج سندھ کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ہوئی ہے جس میں کہ جی ڈی اے جو گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس ہے، اور اس پہ جماعت اسلامی کے جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی شامل تھے، ان کا ایک بڑا اجتماع جو ہے وہ وہاں پہ دیکھنے کو ملا۔ اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کافی بڑا اجتماع تھا، کافی اچھا احتجاج انہوں نے کیا ہے، اور وہاں پہ سڑک کو بلاک بھی کر رکھا ہے۔ اس میں جمعیت علماء اسلام کے بھی کارکن جو ہے وہ ہماری اطلاع ہے کہ وہ اس میں شریک ہوئے، اگر نہیں بھی ہوئے تو پیر پگاڑا صاحب کے اتنی بڑی تعداد میں فالورز ہیں سندھ میں کہ اگر وہ ایک کال بھی دیں گے، اور آپ کو پتہ ہے ایک تاریخی اعتبار سے بھی حروں کا ایک مقام پاکستان کے بنانے کے حوالے سے بھی، اور پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا نام ہے پیر پگاڑا صاحب کا۔ اور صدر الدین پیر پگاڑا جو ہیں انہوں نے آج جو تقریر کی، بڑی معتدل تقریر کی، بڑے تحمل کے ساتھ تقریر کی، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ مجھ سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ پہلے ہم جلسہ کریں، پہلے اس طرح کا اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ طاقت کا مظاہرہ انہوں نے اس وقت نہیں کیا تھا کیونکہ ان کے خیال میں کچھ چیزیں جو تھیں وہ خراب نہیں تھیں، اور وہ ان کو معلوم تھا کہ پیسے دیے جا چکے ہیں، تو ان کا خیال تھا کہ پھر بھی ایسا نہیں ہوگا، لیکن بہت ساری چیزیں ان کے خیال میں بعد میں سامنے آئیں۔ ایک تو انتخابات کے بعد طاقت کا مظاہرہ جو بہت سارے سوالات اٹھاتا ہے، اور پیر پگاڑا صاحب جو ہے انہوں نے جو تقریر کی ہے، اور یہ یاد رہے کہ پیر پگاڑا صاحب جو ہے وہ ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ سیاست جو ہے وہ کرتے رہے ہیں، پاکستان کی سیاست کے اندر وہ بڑے سٹانس کے ساتھ اور ہمیشہ سے ایک بڑے موقف کے ساتھ سامنے آئے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، اور وہ ہوئے۔ کسی زمانے میں جو ان کے والد محترم تھے پیر پگاڑو صاحب، وہ کوئی بات کرتے تھے، کوئی حکومتوں کے حوالے سے پیشن گوئی کرتے تھے، تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ ایسی ہی خبر ہے جس کی وجہ سے یہ حکومت جو ہے یہ ختم ہو سکتی ہے، یا اس حکومت کو یہ مسائل ہیں، اور یہ سب کچھ جو تھا ان کو یعنی ان کو کہا جاتا تھا کہ اشارہ ہے، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے وہ یہ بات کنوے کر رہے ہیں، اور وہ اوتھینٹک بات بھی ہوتی تھی، بعد میں وہ ثابت بھی ہوتی رہی چیزیں، لیکن یہ ایک سچ ہے کہ ان کی ہمیشہ سے پرو اسٹیبلشمنٹ پرو اسٹیٹ پالیٹکس جو ہے پاکستان کے اندر رہی ہے۔ پہلی بار ہے کہ وہ اس طرح کا احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں جو کہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ کہا بھی کہ وہ ریاست کے مخالف نہیں ہیں، وہ فوج کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، لیکن اب ظاہر ہے کہ اینٹی پیپلز پارٹی یہ مظاہرہ تھا، اور پیپلز پارٹی کے خلاف تھا۔ بہت سارے لوگ اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے موقف کا اظہار کر رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کی رائے ہے، کچھ کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے چیلنج کرنے کے مترادف ہے، جو سندھ کے اندر ان کی لینڈ سلائیڈ وکٹری ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ایک اشارہ یہ بھی ہے کہ اب آنے والے دنوں کے اندر جو اہم عہدے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس آئیں گے، آئینی عہدے، اس کے حوالے سے بھی، اور خاص کر کے جو زرداری صاحب کی صدارت ہے اس کے حوالے سے بھی اس احتجاج کو جو ہے وہ مد نظر رکھا جائے۔ یہ ایک تبصرہ ہے، اور الیکشنز کے بعد اگر کوئی ایسی بڑی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے تو اس کو بہرحال بہت باریک بینی کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے اور دیکھا جاتا ہے۔ ہم جو صحافی ہیں یا تبصرہ نگار ہیں وہ ان ساری چیزوں کو، جو موومنٹس ہیں، ان کو بہت غور سے دیکھتے ہیں۔ دوسری بڑی ڈیولپمنٹ آج جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر ہوئی، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے فورن میڈیا کو بریفنگ جو انہوں نے دی، اس پہ مختلف لوگ آئے جن کے حلقوں کے اندر ایک طرح سے احتجاج بھی ہو رہا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دھاندلی ہے، دھاندلی کا الزام بھی لگا رہے ہیں، اور اس پوری پریس کانفرنس کو مختلف ٹی وی چینلز نے براہ راست دکھایا بھی، بہت مائنیوٹلی اس کو میں نے خود بھی دیکھا، جس میں کہ مختلف جیسے ایاز امیر صاحب تھے، ریحانہ ڈار صاحبہ تھیں، عثمان ڈار صاحبہ کی والدہ، اور وہ انہوں نے خواجہ آصف کے مقابلے میں الیکشن بھی لڑا ہے،
ہے. اسی طرح سے مختلف جن کے سلمان اکرم راجہ صاحب جن کی بڑی شکایات ہیں اور جینون شکایات بھی ہیں وہ بھی اس پریس کانفرنس کے اندر جو ہے وہ شریک تھے. تو بہت سارے لوگوں نے اپنی بات وہاں پہ کی, فارم 45 کی بھی بات کی. ظاہر ہے کہ یہ ایک اچھا موقع تھا فارن میڈیا کے لیے کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو جو ہے وہ انگیج کرتا اور اپنی بات کرتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں فارم 45 کے حوالے سے یا جو ثبوت پیش کیے جانے کی بات ہو رہی تھی اس میں بات ہوئی ہے لیکن ثبوت ہمیں اس طرح سے نظر نہیں آئے. یہ کہنا کہ انتخابات شفاف ہیں, ظاہر ہے کہ انتخابات قطعی طور پر شفاف نہیں ہیں. اس میں بہت سارے لوگوں کے الزامات ہیں. خیبر پختونخوا سے بھی بہت زیادہ الزامات کی زد میں ہیں. وہاں پہ بھی JUIF کا جو ہے وہ بھی ایک طرح سے احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں. اسی طرح سے پنجاب کے اندر تحریک انصاف احتجاج کرتے دکھائی دیتی ہے. اسی طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں, کراچی کے حوالے سے ریزرویشنز ہیں. اسی طرح سے سندھ کے اندر مختلف جماعتیں جیسے GDA ہے وہ پیپلز پارٹی کے خلاف اس وقت جو ہے وہ محاذر آئی ہے, نظر آ رہی ہے. اور پھر جو سب سے اہم بات ہے بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیز جن کی طرف سے مختلف یعنی ایک طرح سے مستقل احتجاج جو ہے وہ چل رہا ہے جگہ جگہ بلوچستان کے اندر. اور یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے جس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہے. قوم پرست جماعتوں کے اپنے تحفظات ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مینڈیٹ جو ہے وہ بھی چوری ہوا ہے اور وہ الزامات اس کے اوپر لگاتے نظر آتے ہیں. تو ایک طرح سے ایک ایسی انوائرمنٹ بن گئی ہے جس میں کہ کوئی سیاسی جماعت بھی خوش نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف کو پھر بھی ان کے تمام شکوک و شبہات کے مقابلے میں پھر بھی ان کی جو بات ہے وہ سنی گئی ہے. انہوں نے اپنی سیٹیں جیتی ہیں اور بالکل ہو سکتا ہے 100% انہوں نے مینڈیٹ پہ جیتی ہوں, لیکن کچھ حلقوں کے اندر ان کے اوپر بھی الزامات پنجاب کے اندر عائد ہو رہے ہیں. اسی طرح سے کچھ خیبر پختونخوا کے اندر بھی ان کے اوپر الزامات جو ہیں وہ عائد کیے جا رہے ہیں. خود جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ کل تحریک انصاف کے وفد کے ساتھ ملے ہیں, ان کے بھی جو تحفظات ہیں وہ تحریک انصاف کے ہی خلاف ہیں اور وہ انہی کے ساتھ ہاتھ بھی ملا کے کھڑے ہو گئے ہیں. اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ ان کے کیا تحفظات ہیں کیا نہیں ہیں, لیکن اور اس کے اوپر ایک تفصیلی بات ہوگی کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ہم سے انٹرویو دیا, ہمارا ان کا بڑا عزت کا تعلق ہے, بڑا احترام کا تعلق ہے. وہ بہت غصے میں اور لیفٹ آؤٹ محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو جماعتیں اکٹھی ہوئیں جو چودھری شجاعت صاحب کے ہاں کھانا تھا وہاں پہ وہ نہیں بلائے گئے یا ان کی وہاں پہ ملاقات نہیں ہوئی. شہباز شریف صاحب ووٹ مانگنے گئے, انہوں نے ووٹ نہیں دیا. بہت ساری اور چیزیں جس کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے اپنے وہ ناراض ہے. اور ان کے بیٹے کی نشست بھی ایک جو ہے وہ ابھی اس پہ دوبارہ سے پولنگ ہوگی کچھ حلقوں کے اندر, پولنگ سٹیشنز کے اندر, تو ان کے تحفظات اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن جو انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کی ہے, میں کچھ تاریخ کے حقائق جو ہے وہ آپ کے سامنے اس پہ رکھنا چاہتی ہوں جو ایز اے رپورٹر ایز این اینکر جو ہے وہ چیلنج کیا جا سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کچھ باتوں کے اوپر. مثلاً یہ کہ جس ووٹ آف نو کانفیڈنس کی وہ بات کر رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے کہنے پہ بلائی گئی اور میٹنگ بلائی گئی, میرا خیال ہے اس کے اوپر ایک تو تمام سیاسی جماعتوں کو یا خاص کر کے شہباز شریف صاحب کو اور جو زردائی صاحب ہیں, بلاول صاحب ہیں, ان کو اس کے اوپر ضرور بات کرنی چاہیے کہ انہوں نے جو ہے وہ میٹنگ اگر بلائی تو وہ اس میٹنگ میں کیا واقعی تحریک عدم اعتماد کو لانے کے لیے کہا گیا جو مولانا کہہ رہے ہیں. اور دوسری جانب انہوں نے یہ بھی کہا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ سسٹم کے اندر رہ کے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کریں. ایک میٹنگ کا علم ہے مجھے اور وہ میٹنگ جو ہے وہ جو یہاں پہ اسلام آباد کے ایک بڑے ادارے کے میس میں ہوئی تھی. اس تحریک عدم اعتماد جب بالکل اپنے جوابن پہ تھی اور تحریک انصاف کو یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ یہ کسی طور بھی ان کی فیور میں یہ معاملات نہیں جا رہے اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ ان کی حکومت ختم ہو جائے گی, اور ابھی تک جو خط والا معاملہ تھا یہ بھی شروع نہیں ہوا تھا, یعنی جو مراسلے والا معاملہ تھا یا سائفر والا معاملہ تھا وہ بھی ابھی شروع نہیں ہوا تھا, اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کے اوپر ابھی بیانیہ نہیں بنا رہی تھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال ایک خبر جو تھی وہ ضرور گردش میں تھی لیکن ابھی بیانیہ نہیں بنا تھا. تو اس دوران یہ بات جنرل باجوہ نے یہاں اسلام آباد میں جن صحافیوں کو جب بلایا تو ان سے بھی بات کی, اور اس کے علاوہ یہ بات عمران خان صاحب بھی اس کی تصدیق کر چکے ہیں, اور ہمارے ذرائع جو مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں پہ ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں
کہ جب عمران خان صاحب کو یقین ہو گیا تو جنرل باجوہ صاحب بقول جنرل باجوہ عمران خان صاحب کی ریکویسٹ پہ وہ ان سے ملے اور ان سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے ان سے یہ کہا کہ میں انتخابات کروانے کے لیے تیار ہوں، لیکن اگر آپ تحریک عدم اعتماد واپس لے لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم انتخابات میں جا سکتے ہیں. شرط یہ ہے کہ ان کو اس آئینی طریقے سے نہ نکالا جائے، یا دوسرے لفظوں میں اس طرح سے مت نکالا جائے جس طرح سے ان کو پارلیمان سے جس طرح سے اس طرح نکالا جائے. یعنی ان دنوں جو تحریک عدم اعتماد تھی اور اس میں لوگ ان کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو ان کے لیے بڑا ایک امبیرسنگ تھا کہ پہلی بار تحریک عدم اعتماد جو تھی وہ پاکستان کے اندر کامیاب ہو رہی تھی اور ایک پرائم منسٹر جو تھا وہ آئینی طریقے سے نکالا جا رہا تھا. بہرحال وہ نکالا جا رہا تھا اور وہ ہاؤس کا اعتماد بھی لوز کر چکے ہوئے تھے اور یہ وہ چاہتے تھے کہ یہ نہ ہو اور وہ انتخابات کروا دے. اب یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ بعد میں انتخابات کرواتے یا نہ کرواتے. بقول جنرل باجوہ کے وہ یہ معاملہ لے کے تمام سیاسی جماعتوں کے پاس آئے. اب دیکھیے جنرل باجوہ کی سنسیریٹی عمران خان صاحب کے ساتھ اور لائلٹی چیک کریں کہ انہوں نے اس وقت جب وہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو رہی تھی انہوں نے عمران خان صاحب کو اگر تو ہم ایک مفروضے پہ چلے جاتے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو جو ہے وہ ایک طرح سے ان کے اوپر دباؤ بڑھایا ان جماعتوں کے ذریعے سے چلے، مان لیا کہ انہوں نے دباؤ بڑھایا، انہوں نے اپنی سپورٹ جو ہے وڈرا کر لی، وہ نیوٹرل ہو گئے، جو کہ عمران خان صاحب اپنی تقاریر میں بار بار کہتے رہے کہ نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے اور وہ نیوٹرل کیوں ہو گئے. یعنی وہ بھی اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے کہ ان سے سپورٹ جو ہے وہ فوج نے جو ہے وہ وڈرا کر لی ہے اور ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ اب ان کی حکومت نہیں بچتی. تو باجوہ صاحب کی لائلٹی پھر بھی دیکھے کہ انہوں نے ایک چانس لیا اور وہ چانس لے کے اب اس میٹنگ میں کیا کیا لین اور دین ہوا ہوگا یہ کسی کو نہیں پتا. ظاہر ہے اگر وہ ان کی بات پہ دوسری سیاسی جماعتوں کے پاس چلے گئے جن کو انہوں نے پہلے ہی کہا ہوا تھا بقول مولانا صاحب کے کہ آپ لے کے آئیں یہ تحریک عدم اعتماد، تو وہ ان کے پاس اگر چلے گئے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی کچھ مطالبات کیے ہوں گے کہ ٹھیک ہے میں آپ جاتا ہوں تو اس کے بدلے میں یہ ہونا چاہیے. تو وہ جب ان سیاسی جماعتوں کے پاس آئے تو اسلام آباد کے ایک حساس ادارے کا جو میس ہے وہاں پہ یہ جو میٹنگ ہے یہ وہاں پہ ہوتی ہے. اور میں خود اس وقت آج ٹیلی ویژن پہ تھی اور میں نے اس کے اوپر میں خلا اس معاملے کے اوپر بیپر بھی دیا. تو اس وقت جو ہماری اطلاع تھی وہ یہ تھی کہ کافی گرما گرمی وہ جو لنچ والی میٹنگ تھی اس کے اوپر ہوئی اور گرما گرمی یوں ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بھی ان کو بھی بہت غصہ آیا جب جنرل باجوہ نے کہا کہ آپ اس کو وڈرا کر لیں اور کچھ ہی دن رہ گئے تھے. یعنی چونکہ وہ کچھ 10 دن کا ٹائم ہوتا ہے تو 10ویں دن کا شاید کوئی آخری دن تھا جس میں کہ یہ بات ہو رہی تھی یا سیکنڈ لاسٹ ڈے تھا. تو اس میں انہوں نے ان کو جب کہا کہ آپ اس واپس لے لیں جنرل باجوہ کو تو 2-3 جو سیاستدان تھے وہ بہت شدید غصے میں. ان میں ایک مولانا فضل الرحمان تھے جو ہماری اطلاع ہے، دوسرے بلاول بھٹو زرداری تھے جن سے کہ جنرل باجوہ کی تھوڑی تلخی بھی ہو گئی. اور یہ بات جنرل باجوہ نے خود بھی بتائی جو صحافیوں کے ساتھ ان کی ملاقات اسلام آباد کے اندر ہوئی. وہاں پہ جنرل باجوہ نے یہ بات بتائی کہ جب انہوں نے تحریک عدم اعتماد واپس لینے کی بات کی تو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کتنی مہنگائی کے مارے ہوئے. تو انہوں نے آگے سے ان کو کہا کہ مہنگائی سے آپ کا کیا تعلق وغیرہ وغیرہ اور اس کے اوپر جو ہے وہ کافی ان کے ساتھ بیچ میں تلخ کلامی بھی ہوئی. اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ اس وقت پہ جو ہے وہ جو ہمارے ذرائع نے اس وقت ہمیں کنفرم کیا کہ اس وقت پہ ہم نہیں واپس لے سکتے تحریک عدم اعتماد، جو کہ بالکل درست بات ہے. یعنی مولانا نے اس وقت جو بات کی اور شہباز شریف صاحب نے بھی یہی کہا کہ اس وقت ہم یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ واپس لینا ہمارے لیے خود بہت بڑی ناکامی ہوگی اور یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہمیں اس کے فوراً بعد جو ہے وہ الیکشن ملے گا. یوں یہ ملاقات ناکام ہو گئی اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے انہوں نے اپنے پر تول لیے اور پھر تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو گئی. اور وہ جس طرح سے ہوئی کہ اسمبلی توڑی گئی، عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا اور پھر اس کے بعد اس رات کو یہاں پہ ایمبولینسز آئیں اور پھر جس طرح سے وہ سارا معاملہ ہوا سپریم کورٹ میں گیا. سپریم کورٹ نے اس آئینی عمل کے روکے جانے کو غیر آئینی قرار دیا اور قاسم سوری صاحب اور باقی دیگر جو تھے ان کے حوالے سے یہ بات کی کہ یہ جو ہے وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی ہے جو کہ انہوں نے عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ کو روکنے کی کوشش کی. تو ایک یہ تو بالکل اسٹریٹ کہانی. اب سوال یہ ابھرتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو جب یہ بات معلوم تھی کہ ان کو فرض کیا
کہ اور ظاہر ہے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہوں گے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے ان کو کہا تھا کہ آپ یہ لے کے آئیں جنرل فیض کو. اس وقت ندیم انجم صاحب DGISI تھے. جنرل فیض کا اس وقت کوئی تعلق نہیں تھا. ہاں کوئی الگ ملاقات جنرل فیض کی مولانا سے ہوئی ہو یا باقی رہنماؤں سے تو اس کی ہمارے پاس کوئی تصدیق نہیں ہے. لیکن جنرل باجوہ آرمی چیف تھے, جنرل ندیم انجم جو تھے وہ DGISI تھے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان سمیت سیاسی جماعتیں جنرل باجوہ کی سپورٹ یا ان کو نیوٹرل ہونے کا تو کہہ سکتی ہیں, لیکن سپورٹ جو ہے وہ خود سیاسی جماعتوں نے جو ہے وہ لی. اور اس بات کا فیصلہ کہ تحریک عدم اعتماد لانی ہے, یہ دسمبر 2021 تھا, دسمبر 21 کی میں بات کر رہی ہوں, اس میں تقریباً یہ فیصلہ ہو چکا تھا کہ یہ تحریک عدم اعتماد, اور میں یہ لکھ چکی ہوں, میں نے تو یہ کئی بار بولا بھی ہے اور لکھا بھی ہے اس کے اوپر کہ یہ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے جنرل صاحب تھے یہ بیچ میں کود پڑے ہوں اور وہ آ گئے ہوں, لیکن یہ فیصلہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ تھا اور اس کی بہت ساری وجوہات تھیں جس کی بنیاد کے اوپر وہ لے کے آئے تھے. اور وہ ہم بات پہلے بھی بتا چکے ہیں, پھر بھی بتا دیتے ہیں کہ ڈر یہی تھا کہ عمران خان صاحب انتخابات نہیں کروائیں گے, آرمی چیف جو ہے جنرل فیض ہو جائیں گے, اور جنرل فیض کے آنے کے بعد جو ہے وہ انتخابات کی ضرورت نہیں رہے گی. اور یہ بہت ساری شکوک و شبہات تھیں اور سیاسی جماعتوں کے پاس اندازے اور تخمینے تھے جس کی, اور پھر معیشت اتنی خراب تھی, تو یہ سب چیزیں تھیں. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ مولانا نے ان کی بات کیوں مانی, یہ بھی ایک سوال ہے. وہ اس وقت کھڑے ہو جاتے, وہ ضرور اس وقت چیلنج کر دیتے اور وہ کہہ دیتے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کریں. اس جو میٹنگ تھی اس میں پھر اگر مولانا کو تھا اعتراض تو اس وقت ہی تحریک عدم اعتماد جو ہے واپس لے سکتے تھے, ان کے پاس یہ آپشن موجود تھا. تو میرا خیال ہے کہ مولانا کے بہت تحفظات ہیں اور درست تحفظات ہیں. کچھ ان کے ساتھ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انتخابات کے حوالے سے ان کو پہلے تھریٹس نہیں, لیول پلینگ فیلڈ ان کو نہیں ملا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ افغانستان بھی گئے, ان کی TTA کے سربراہ سے بھی ملاقات ہوئی, لیکن یہاں پہ ان کے لیے جو تھا وہ ایک طرح سے وہ فیسیلیٹیشن ان کو نہیں ہوئی. تو یہ ایک ان کے دل کے اندر یہ ایک باتیں ہیں بہت ساری. اور پھر لینڈ سلائیڈ وکٹری خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی, جس پہ کہ اس وقت عوامی نیشنل پارٹی بھی معترض ہے اور جمعیت علماء اسلام کے بھی بہت سارے جو ہیں وہ معاملات ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ مولانا اس طرح کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں کر رہے ہیں, اور آنے والے دنوں میں وہ کس طرح سے ان ساری چیزوں میں کیا واقعی PTI کے پاس جائیں گے یا نہیں جائیں گے, اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن اپنے اگلے ولاگ میں کریں گے, ابھی نہیں. ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ جو ان کا بیان ہے اس پہ کچھ اس وقت کے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. فیصلہ آپ خود کیجئے. ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھیں, لیکن ان کی تحقیقات البتہ ضرور ہونی چاہیے جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اللہ نے کے بعد.